اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میرے سامنے حاضر ہو تو یہ گمان کرو کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو. تم مجھے دیکھ رہے ہو. اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ کو تو دیکھا نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کیسا ہے. تو پھر کیسے سوچیں، کیسے گمان کریں؟ تو یار اگر ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی، بتائیں، اگر ایک چیز کا کوئی وجود ہی نہ ہو، کوئی بات سرے سے ہو ہی نہ، تو اللہ کیوں فرمائے گا؟ وہ فرمان آئے گا ہی کیوں جو ہے ہی نہیں؟ جو بات ہی نہیں ہے وہ تو آ ہی نہیں سکتی. اور اگر کوئی بات آئی ہے تو اس کا مطلب وہ بات ہے. تو مطلب یہ کہ تم یہ گمان کرو کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طبقہ تو ایسا ہوگا نا کہ جنہوں نے کبھی تو اللہ کو دیکھا ہوگا، جن کو کبھی تو زیارت ہوئی ہوگی مالک کی. تو جب کبھی زیارت ہو گئی اور بعد میں نہیں ہوئی تو پھر وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اسی کو ہی دیکھ رہے ہیں جس کو دیکھا تھا، جس کو کبھی دیکھا تھا اب اسی کو ہی دیکھ رہے ہیں. یہ طبقہ تو ہو گیا وہ، ہاں جی، جس میں انبیاء کرام روحانی طور پر اللہ کے ولیوں کو روحانی طور پر جن کو زیارات ہوئی. پھر دوسرا طبقہ وہ آ گیا جو ہم جیسے گناہگار ہیں. پھر فرمایا کہ اگر یہ نہیں گمان کر سکتے تو پھر یہ گمان کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. فرمایا پھر یہ گمان کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو بھئی یہ نیتوں کی اور تصوروں کی بڑی بات ہوتی ہے. یوں ہی نہیں تصور شیخ کا سمجھایا بتایا جاتا کہ بھی تصور کرنا ہے، تصور کے ساتھ ذکر کرنا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا اور اس نیت سے جانا اور اس طرح کا انداز اپنانا، اس میں مین بات جو ہے نا وہ انداز کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ کو پتا ہو کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ کا انداز الگ ہوگا نا، چینج ہوگا. جب آپ کو پتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا پھر انداز اور ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے. جب کھڑے ہو جاؤ نماز میں یا اللہ کے کسی بھی معاملے میں آپ جب جاتے ہیں اس کی بارگاہ میں، تو اتنا گمان کم از کم کر لے کہ وہ دیکھ رہا ہے. جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا وہ دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کا انداز اور ہوگا، پھر روایتی نہیں ہوگا، رسمن نہیں ہوگا، پھر حقیقی وہ دل سے بات کریں گے. جو آپ کا ریئل انداز ہے پھر آپ اس سے دعا کریں گے، اس طرح سے نماز پڑھیں گے.